सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। डिजिटल दहशतगर्दी जो कि बहुत आम होती जा रही है और वैसे भी हमारे मुल्क में आजकल दहशतगर्दी जो है वो ज़ोरों पे चल रही है, तो उस पर बात करेंगे कि क्या डिजिटल दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दों की भी वही सज़ाएँ हो सकती हैं जो कि आम दहशतगर्द की होती हैं। और उसके अलावा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली का जो है वो तस्करा स्टार्ट हो गया और मिलिट्री कोर्ट्स कैसे काम करते हैं और क्या वो बहाल हो सकते हैं दोबारा, इस पर भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है इमरान खान के केसेस के लिए, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल ये वाली चीज़ें वो बड़ी ज़्यादा सुनने में आ रही है कि वो जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, क्या वो वाकई बनाया जा सकता था, और अगर वो बनाया गया है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, वो कानूनी तौर पर किस तरह से वर्क करेगा, और इसकी वजह से अगर जो पुराने केसेस चल रहे हैं जजेस के पास, उन जजेस के कंसेंट के बगैर उनसे केसेस विड्रॉ किए जाएंगे तो क्या वो राजी होंगे इस बात के लिए, या उनका क्या रिएक्शन आएगा, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कौमी सलामती का पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है, उसकी कानूनी और क्या हैसियत है, उसकी कानूनी मामलात क्या होंगे, इस सब पर डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजा खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़े अरसे बाद आज आपने दोबारा वक्त दिया। ठीक है राजा साहब, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ देखने में आई है कि 3 रुकनी बेंच बीच केसेस में बना दिया गया है, और अब ये कहा गया है कि इमरान खान के सारे केसेस जो हैं वो यही बेंच जो है वो सॉर्ट आउट करेगा, वही सॉल्व करेगा। तो जो पहले से केसेस चल रहे थे ऑलरेडी जजेस के पास थे, आपके ख्याल में वो जजेस आके मतलब अगर कोई विड्रॉ होता है उनसे केस, तो वो आके कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी बोल तो सकते होंगे ऑफ कोर्स, या नहीं होगा ऐसा? जी देखिए मलिया, पहली बात तो ये है कि जजेस कतन रिएक्ट नहीं करते होते, इसलिए कि किसी जज का किसी पर्टिकुलर केस को सुनना और उस पर ज़ोर देना, यानी सुनने के लिए ज़ोर देना, समझें कि वो उसकी इंटरेस्ट होती है कि वो इंटरेस्टेड पार्टी बन जाता है उस केस में। तो लिहाजा जजेस, ये तो रूटीन की प्रैक्टिस होती है कि केसेस को कंसोलिडेट करती है कोर्ट। मसलन एक ही नौयत के या एक ही तरह की पार्टीज़ हों, उनके केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में लगे हों, तो फिर कोई भी पार्टी वो एप्लीकेशन मूव कर सकती है, या इवन वो ज़बानी कह सकते हैं कि इन केसेस को आप कंसोलिडेट करते हुए, यकजा करते हुए एक ही बेंच समाअत करे। अमूमन ये होता है कि जिस बेंच में कोई पहले केस इंस्टीट्यूट हुआ तो उसी बेंच के पास फिर वो भिजवा देते हैं, या किसी और बेंच को। ये प्रीरोगेटिव होता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या जो भी कंसर्न हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का, कि वो उन केसेस को यकजा करते हुए, क्लब करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए किसी भी एक कोर्ट को मार करते हैं, फिर उनकी हेयरिंग होती है। चूँकि इस तरह से डाइवर्जेंट किस्म की वो जजमेंट्स आ सकती हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जजमेंट से ये ख़िलाफ़ आ सकती है, तो वो फिर उसी कोर्ट की जजमेंट्स आपस में नहीं टकरानी चाहिए और मुतसादम नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वो जो एक इस तरह की कंट्रोवर्सी है, इसका जो तनाज़ा पैदा होने का अंदेशा होता है, उससे बचने के लिए फिर किसी एक कोर्ट को ही वो केसेस मार कर दिए जाते हैं। इसमें हुआ ये कि इमरान खान साहब का एक खातून है मिशाल यूसुफजई, अपने आप को एडवोकेट कहती हैं, क्लेम करती हैं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब मुझे अपना कौंसल मुकर्रर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, मुझे मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा कि मैं उनसे मिल के तो उनके चॉइस की मैं कौंसल इंगेज हो सकूं, वो मुझे एज एन एडवोकेट इंगेज कर सकें। तो फिर वहाँ से रिपोर्ट मंगवाई गई, उस पर बड़ी लंबी बहस हुई और सारी बातें हुई। अब पहला सवाल तो वहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को आज तक किसी ने नहीं रोका कि वो अपने चॉइस का कौंसल इंगेज ना करें। उन्होंने तो कोई भी, हर किसी का राइट होता है, हर किसी का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, ये बेसिक राइट है, विच इज़ टू बी ग्रांटेड टू दैट एक्यूज, या जो भी पिटिशनर है, जो भी साइल है, उसको ये दिया जाना, ये कानून का मोटिव है, कानून का मुद्दा और कानून का मंशा है। बिल्कुल। अब हुआ ये कि उन्होंने इस पे काफ़ी वो गैलरी प्ले वगैरह भी किया कि जी ये हो रहा है, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, वो हो रहा है। इमरान खान साहब इससे पहले ख्वाजा हारिस साहब से लेके शुएब शाहीन हो गए, सलमान सफदर हो गए, अच्छा यानी एक नहीं बल्कि कई दर्जन वकला उनके बिहाफ पे पेश होते रहे, और किसी ने ये शिकायत नहीं की कि जी मुझे इंगेज करना चाहते हैं लेकिन मेरा रास्ता रोका जा रहा है। ठीक है,
ویسے بھی وہ کوئی اس وکیل تو ہیں لیکن اس لیول کی وکیل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کے کیسز کو وہ ہینڈل کر سکیں. کورٹ نے بھی یہ ان سے کویسچن کیا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی پریکٹس کو, ہائی کورٹ کا لائسنس کب آیا, دس اینڈ دیٹ. پھر یہ ہوا کہ کورٹ نے اس دن یہ آرڈر کر دیا جی کہ عمران خان صاحب کو بھی ویڈیو لنک پہ لیں. پھر وہاں جو جیل اتھارٹیز تھی, انتظامیہ تھی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے چونکہ وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کا نیٹ ورک کا ایشو ہے. اچھا پھر اس کے بعد جی کہ انہیں آج ہی بلا لیں 4 بجے, وہ بھی پاسبل نہیں ہو سکا. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک کورٹ کلرک کو میں بھجواتا ہوں, ایک خاتون تھیں, وہ جا کے تو ان سے پوچھیں کہ ویدر یو وانٹ ٹو انگیج ہر اور ناٹ. تو وہ گئیں لیکن عمران خان صاحب ایکسرسائز میں بزی تھے تو ملاقات نہیں ہو سکی, انہوں نے آ کے رپورٹ دے دی. اب اسی دوران یہ ہوا کہ جیل اتھارٹیز نے ایک اپلیکیشن موو کی بیفور دی چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کہ عمران خان صاحب کے کیسز مختلف کورٹس میں لگے ہوئے ہیں, تو مختلف طرح کی ججز کی رولنگز آ رہی ہیں, مختلف طرح کی ان کی آبزرویشنز آ رہی ہیں, مختلف طرح کی ان کی ڈائریکشنز آ رہی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک کورٹ میں یا کوئی بڑا بینچ بنا دیا جائے, ایک لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہوئے آپ ان کے کیسز یکجا کر دیں. یہ بڑی اپروپریٹ ریکویسٹ تھی اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ بائی دی چیف جسٹس. انہوں نے ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا ہیڈڈ بائی ہم, اور اس میں باقی 2 ججز ہیں جن میں ایک سمرو صاحب ہیں اور دوسرے ارباب طاہر صاحب. ٹھیک ہے, یہ بینچ کنسٹیٹیوٹ ہو گیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کورٹس اس حد تک کیوں چاہتی ہیں؟ کسی ملزم سے انہوں نے آج تک پوچھا کہ آپ کی ملاقات جیل میں نہیں ہو سکی فلاں بندے سے, یا کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں ورثہ سے کہ آپ کی باضابطہ ملاقات ہوتی ہے, آپ نے جو آپ کے بندے وہاں پہ بند ہیں یا قیدی سے بلا کے پوچھا ہو یا یہ پوچھا ہو کہ 3 درجن وکیل کرنے کے باوجود آپ 41ویں یا 42ویں نمبر کے پہ فلاں بندہ آپ سے ملنے گیا تھا, اس سے آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا, یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹس ٹلٹ ہوتی ہیں ایک طرف جو مناسب نہیں ہے, جو پرائرٹی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی. جو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسکیل آف جسٹس بالکل بیلنس ہو, برابر ہو, کسی ایک طرف بھی اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے, نہ تو ملزم کی سائڈ پہ اور نہ ہی مظلوم کی سائڈ پہ. بالکل اسکیل آف جسٹس دیٹ شوڈ بی بیلنسڈ. تو یہ اس کا قضیہ تھا. جو ٹرانسفر ہوئی ہے کیسز کی دیٹ واز ٹوٹلی لیگل, ٹھیک ہے, قانون کے مطابق ہے. قانون کی جو متعلقہ پروویژنس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ پریروگیٹو ہے چیف جسٹس کا, آئے دن ہم کرتے ہیں کورٹس. تو ابھی جو باقی ججز کے پاس ان کی پٹیشنز تھیں آلریڈی دائر تھیں یا جو بھی لگی ہوئی تھیں, تو وہ پھر سارے جو ہیں وہ 3 رکنی بینچ کے پاس آ جائیں گے, ایک بینچ کو اسی بینچ کے پاس آ جائیں گی, وہی بینچ سنے گا. اس میں دونوں پارٹیز کی سہولت بھی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ ایک بڑا بینچ جب اس کی آبزرویشن آئے گی, اس کی ججمنٹ آئے گی یا اس کی رولنگ آئے گی, وہ زیادہ معتبر سمجھی جائے گی ایک سنگل بینچ کے مقابلے میں لارجر بینچ کی جو رولنگ ہوگی, اور ان کے لیے بھی زیادہ کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا ان کے اپنے سارے کیسز کو حل کرنے میں اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں. چلیں, اور تھوڑا سا اگر ہم لوگ پاکستان کے حالات کی طرف آئیں تو ڈیجیٹل دہشت گردی بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. ویسے بھی نارمل دہشت گردی بھی آج کل آپ کو جیسے ثانیہ جو جعفر ایکسپریس ہوا اس کے بعد جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ذرا اور زوروں سے آگے ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے. تو ڈیجیٹل دہشت گردی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کیا وہ بھی ایکولنٹ ٹو نارمل دہشت گردی ہی ہوتی ہے, اور جو سزائیں نارمل دہشت گردوں کو دی جا سکتی ہیں تو وہی ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بھی دی جا سکتی ہیں؟ مطلب کیونکہ وہ بھی تو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں نا سم ہاؤ کہیں نہ کہیں, اور وہ اپنی بات کر کے اپنے الفاظ کے چناؤ سے تو وہ کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کی سزائیں سیم ہوں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے نا, کسی نے بم بلاسٹ کیا یا اس طرح کی کیفیت کی, اس میں تو دیکھا جاتا ہے کتنے بندے مرے, کتنے زخمی ہوئے, اسی حساب سے نہیں جو گریویٹی آف دی اوفینس ہے یا جو اس نے ڈیمیج کیا, جو اس نے نقصان پہنچایا, تو اس کو میئر کرتے ہوئے پھر سیکشنز بھی لگتی ہیں, متعلقہ سیکشنز لگتی ہیں, وہ تو ایک الگ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہے تو میں یہ عرض کروں کہ آج پاکستان حالت جنگ میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری جو ایسٹرن بارڈر ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے, ویسٹرن بارڈر بھی سیف نہیں ہے, اور پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. جتنی آزادیاں پاکستان نے دے رکھی ہیں اتنی آزادیاں کہیں بھی نہیں دی جاتی.
ہم نے بالکل یعنی بہت زیادہ لینینسی ہے ہماری طرف سے. میڈیا کو نہیں, میڈیا کو بھی ہے, میڈیا کو بھی ہے. یہ جو دہشت گردی یعنی ہر بندہ کہتا ہے میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی فنڈامنٹل رائٹس جو لوگ چوکوں چوراہوں میں بم بلاسٹ کے ذریعے مارے جائیں, جن لوگوں کی آپ عزتیں اچھالیں, عزتیں تار تار کریں سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی اور فارم میں, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, تو وہ آپ یہ کہیں کہ جی ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں, ایسا نہیں ہے. ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ان کی آنر, ان کی ڈگنیٹی, ان کی پریسٹیج, دیٹ از ٹو بی وہ اس نے اسٹیٹ نے دیٹ از ٹو بی پروٹیکٹیڈ بائی دی اسٹیٹ. اٹ از گارنٹیڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایک میسج آپ کی پوری قوم, وہ خیبر سے کراچی تک لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر, اور اسی طرح بیرونی دنیا میں بھی پوری ورلڈ میں یعنی گلوبلی وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یعنی جب انسداد ہوگا, جب تک آپ اس طرح کے میئرز نہیں لیتے تو اس وقت تک پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جو دہشت گردی کے اس میں اس ملک کو تباہ و تاراج کرنے کے در پہ ہیں. مطلب سملر نہیں ہے لیکن آف کورس کچھ نہ کچھ ضرور ہے ان کے لیے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ملٹری کورٹس کی بات کریں گے تھوڑی سی. ملٹری کورٹس کی بحالی کا جو ہے وہ تذکرہ سننے میں آ رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بحال ہو جائیں گے, اور اگر وہ ہو جائیں گے تو ان کا مین کردار کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ قانون کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے 1967 سے, اور 67 سے لے کے آج تک ٹرائل ہوتا ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کا. ایک نہیں بلکہ متعدد ججمنٹس اس حوالے سے موجود ہیں. تو جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ غلط تھا, جس کے خلاف یہ اپیل پینڈنگ ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے, میں یہ تو سب جوڈس میٹر ہے, میں اس پہ اپنی رائے اس طرح نہیں دے سکتا, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ملٹری کورٹس بحال ہونی چاہیے, اور وہ بحال ہو جائیں گی. چونکہ سپریم کورٹ اپنے ماضی کے فیصلوں سے درخور اعتنا نہیں کر سکتی, وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کی ہی روشنی میں آگے بڑھتی ہے. اور اگر بحال ہو جائیں گی تو وہ کیسے کام کریں گی پھر فردر ان فیوچر؟ یہ تو پھر ان کے فیصلے میں آئے گا کہ وہ کیا کوئی پیرامیٹرز ان کے لیے وہ کرتے ہیں, ڈیسائیڈ ہوں گے, کوئی آؤٹ لائنز دیتے ہیں, یا اسی طرح کام کریں گی جس طرح ماضی میں وہ کرتی آئی ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہی ہے قومی سلامتی کا جو پارلیمانی اجلاس ہوا ہے ابھی 2-3 دن پہلے, اس میں جو ہے وہ ملٹری آپریشن کے اوپر بڑا غور کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کریں گے, اور اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں مستقل. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی, اور کس طرح سے فردر معاملات لے کے چلیں گے پھر قانونی طور پہ؟ دیکھنا, قانونی طور پہ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس اختیار موجود ہے, اور اسٹیٹ کا پریروگیٹو ہے کہ ریاست اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے, اپنے املاک کو بچانے کے لیے, اور اپنی سوورینٹی اس سے بچانے کے لیے وہ کسی طرح کی بھی میئرز لے سکتی ہے. یہ تو ان کا حق ہے اور استحقاق ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لیں گے بھی. اور یہ ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں پاکستان میں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں کہ ٹو کرب دی ٹیررزم. ہاں ظاہر ہے, وہ تو اسپیسیفکلی اسی کے لیے ہوں گے. جی جی, اسے کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کا. بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ہم نے کور کر لی اور ڈسکس کر لی. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.